عورت کو جو صحیح تفظ ملا ہے نا، وہ پیارے آقا رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ملا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ ہر روز مجھے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے اس کوشش میں رہتا ہوں کہ اچھے اچھے پازیٹیو پروگرام لے کر آؤں، جس سے آپ کے اندر ایک ہمت پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو، میری باتیں سن کے سمجھ کے آپ اپنے آپ کو ڈل محسوس نہ کریں، بلکہ بہت ہمت والا محسوس کریں۔ آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، دنیا میں رہنے والے لوگ تمام انسان اور انسانیت سے پیار کریں، اور ہمارا موٹو ہی پیار ہے، پیار دو اور پیار لو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریائے غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ راز ہستی راز ہے، جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بزم گیتی کے مکینہ اور میرے اس چینل کو دیکھنے والے پوری دنیا میں چھائے ہوئے لوگوں، اس جہان رنگبو میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر احسان نہ ہو۔ ہر ایک کو آپ کی رحمت و الفت سے بہت فیض ملا۔ آپ نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا، مظلوموں کی داد رسی کی، بے سہاروں کا سہارا بنے، لاچاروں کا چارہ بنے، کائنات سے بھری ہوئی دنیا میں دکھی انسانیت کا سہارا بنے۔ اسے عدل و انصاف سے بھر دیا۔ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، نوجوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کے لیے آپ نے حقوق مقرر فرمائے۔ پھر خواتین پر آپ کے اس قدر احسانات ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو پستی اور ذلت سے نکال کر عزت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ کوئی مہذب سے مہذب معاشرہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے کائنات سسک رہی تھی، ہر طرف ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی تھیں، اور خواتین کے احوال بہت برے تھے۔ یونانی تہذیب ہو یا عرب معاشرہ، یورپ ہو یا افریقہ، ہر جگہ عورت ناروا سلوک سے گزر رہی تھی۔ کوئی اسے انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اسے فتنے کا سبب سمجھتا تھا، کوئی اس کی پیدائش پر ناخوش ہوتا اور اسے زندہ ہی درگور کر دیتا۔ کوئی اس کی پرورش کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا تو کوئی اسے ویسے ہی نفرت کے قابل سمجھتا۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اسے مال سمجھ کر منڈیوں پر لے جا کر فروخت کر دیا جاتا۔ جاہلی معاشرے میں اگر بالفرض شادی بھی کی جاتی، تب بھی تکریم کا کوئی پہلو نہیں تھا، احترام کا کوئی پہلو نہیں تھا، نہ اس کی رضا کی کوئی حیثیت تھی، اور اس طرح ظلم و ستم میں سسکتی تھی عورت۔ ایک شخص کئی خواتین کا مالک بن جاتا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
تو تحفظ حقوق نسواں ہو گیا، عورت کو تحفظ مل گیا۔ آپ نے ایسے حقوق عطا فرمائے کہ آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ قومیں کہلوانے والے لوگ اس کے عشر عشیر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے جو احسانات فرمائے، اس میں سر فہرست زندہ درگور ہونے سے بچانا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، ان سے مطلوبہ چیزوں سے انکار اور بیجا مطالبہ اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام ٹھہرایا ہے۔ عورت کو جو صحیح تفظ ملا ہے نا، وہ پیارے آقا رحمت اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی بات ملا ہے، ورنہ عورت کو تو بیکار سمجھا جاتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کی محبت عطا کی گئی ہے، خوشبو، عورت، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ زندہ جانور کا گوشت کھانے میں اسے شریک کرنا جرم ہے، عورت کو شریک کرنا جرم ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالی ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں۔ وہاں اس کی پرورش پر اجر عظیم سنایا، بیٹی اور بیٹیوں کے درمیان مساوات کا حکم، اور خود بیٹیوں کی طرف رغبت ظاہر کی، محبت بھی ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں تقسیم میں برابری رکھا کرو۔ اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو عورتوں کو، یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ اس کے علاوہ عورت کو میراث میں بھی وارث بنا دیا کہ وہ اپنے شوہر کے مال سے اولاد ہو تو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ پائے گی۔ اپنے بیٹے کی میراث سے 6واں حصہ پائے گی، اور والد کی میراث سے اگر کوئی بھائی بہن ہو تو بھائی سے نصف پائے گی۔ کئی طرح سے اسے وارث بنایا گیا۔ جہاں اسے اپنی ذات سے متعلق کوئی حق حاصل نہ تھا، وہاں اسے حق کے رائے عطا فرمایا۔ یہی کمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دکھایا کہ عورت بھی انسان ہے، اور اس کا احترام کرو، اس سے محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور اس کا ادب کرو۔